قربانی کے موقع پر کس جانور کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے؟ اگر تو نادار اور ضرورت مند لوگ زیادہ ہے تو پھر موٹے اور فربا جانور کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر ضرورت مند لوگ کم ہے تو پھر وہ جانور جس کی قیمت زیادہ ہو اور اس کا گوشت عمدہ ہو، اس جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ عمدہ، بہت زیادہ موٹا اور بہت زیادہ فربا جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی ایسا بکرا جو موٹا ہے، فربا ہے، اور وہ دو کمزور بکروں کے برابر ہے، تو اس ایک موٹے بکرے کی، فربا بکرے کی قربانی کرنا افضل ہے، بشرط یہ کہ اس کا گوشت بھی خراب نہ ہو، گوشت بھی اس کا ٹھیک ہو۔ اسی طرح بڑے جانور کا جو 7واں حصہ ہے، اس حصے کی قیمت کے برابر بکرے کی قیمت ہے تو بکرے کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، بشرط یہ کہ بکرے کا گوشت جو ہے وہ اس جانور کے 7ویں حصے کے برابر ہو، تو پھر بکرے کی قربانی کرنا افضل ہے۔ اسی طرح یہ بکری کی قربانی کرنا یہ بھیڑ سے افضل ہے، اور مادہ جانور کی قربانی کرنا نر جانور سے افضل ہے۔ اسی طرح جس جانور کی قیمت زیادہ ہے اس جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر دو جانور قیمت میں برابر ہے تو پھر جس جانور کا گوشت زیادہ ہے اور عمدہ ہے اس جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ اگلا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بندے نے آپ کے پاس امانت رقم رکھوائی ہوئی ہے، کیا اس رقم سے قربانی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو یہ ذہن نشین فرما لے، امانت جو رقم ہے اس رقم سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر رقم کا جو مالک جو ہے اگر وہ آپ کو قربانی کرنے کی اجازت دے دے تو پھر قربانی کرنا جائز ہوگا، لیکن بعد میں اس کو رقم واپس کرنا ضروری ہوگی۔ اسی طرح اندھے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت صرف اللہ اکبر کہنا، تو ایسے کرنے میں گوشت جو ہے وہ کھانا حلال ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح اگر بسم اللہ کہا تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی، گوشت کھانا حلال ہوگا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت پوری تکبیر پڑھی جائے، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر کو مکمل پڑھا جائے۔ یہ قربانی کے چند اہم مسائل تھے، امید ہے کہ آپ کو سن کر فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اور جو ہے مزید قربانی کے مسائل پر گفتگو کریں گے تاکہ آپ حضرات ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔